بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایم ایس اسلامک مووی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان محمد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ مولانا مدثر صدیق صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ایم ایس اسلامک مووی اسٹوڈیو سے رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ جو جنت کی تلاش عنوان ہے، یہ اسی لیے ہے کہ رمضان میں ہم جنت کو تلاش کریں، اور ظاہری بات ہے کہ ہم ہر لحاظ سے استغفار کریں اور جنت کی تلاش میں ہم لگے رہیں۔ ناظرین، اسی لحاظ سے کچھ سوالات ہیں، جیسا کہ آپ کو بتایا قاری مدثر صدیق صاحب جو ان کے سوالات ہمارے پاس آتے ہیں جادو جنات کے حوالہ سے، تو بالکل ہم رمضان میں اس موضوع کو بھی ہم لے کے چل رہے ہیں کہ کوئی جادو جنات والے معاملات، وہ اکثر آج کل ہمارے معاشرے میں حسد کی بنیاد کے اوپر جادو جنات کے معاملات عام ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے پاس اس وقت کچھ سوالات آئے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو سوتے ہوئے جھٹکے لگتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مدثر بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا شکر محمود بھائی۔ اچھا، عوام الناس نے آپ کا جو پہلا پروگرام، دوسرا اور مختلف جو آپ کے پروگرام ایم ایس چینل پہ ہوئے ہیں، عوام الناس نے بہت زیادہ پسند کیے ہیں، تو اسی لحاظ سے یہ کچھ سوالات ہیں کہ جو لوگ اکثر لوگ جب سوتے ہیں ان کو کچھ جھٹکے محسوس، تو مطلب کبھی پاؤں کا ہل جانا، کبھی ہاتھ کا ہل جانا، تو یہ ایک کیا معاملہ ہے؟ جی محمود بھائی، یہ ایسا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جب سوتے ہیں، جی، نیند میں ہوتے ہیں، ان کو جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ نمبر ایک تو یہ میڈیکلی ایشو بھی ہو سکتا ہے، جی، نمبر ایک۔ دوسرے نمبر پہ ایسا ہونا، کبھی پاؤں کا ہلنا، ایسے لگا جیسے کسی نے جھنجھوڑ دیا، جی جی، ایسے لگا جیسے کوئی سینے کے اوپر بیٹھ گیا، ایسے لگا جیسے کسی نے چارپائی کو ہلایا، جس طرح گدگدی ہوتی ہے، گدگدی ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ اسی طرح جیسے سر کے بالوں میں کسی نے ہاتھ پھیرا، ایسے بھی فیل ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جسم میں جھٹکے شروع ہو جاتے ہیں، جی جی، اور یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، یہ شیطانی شیطانی حرکات کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ اگر یہ کسی کے ساتھ ہوتا ہو ناظرین، تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں گے۔ جی جی بالکل۔ سب سے پہلے جب بھی ہم نے بستر پہ لیٹنا ہے، باوضو ہو کے لیٹنا ہے، باوضو ہو کے، سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ باوضو ہو کے لیٹنا ہے، ساتھ ہم نے سورۃ الفلق اور ناس کا اہتمام کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر سورۃ الفلق کا اہتمام کیا ہے، باوضو ہوئے ہیں، اور دائیں اور آپ لیٹے ہیں دائیں پہلو کی جانب، اس کے باوجود بھی آپ کے ساتھ مسئلہ بنتا ہے، تو پھر ایک متفق علیہ روایت موجود ہے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ تو اس کو پڑھیں۔ اگر اس کے باوجود آپ کے ساتھ یہ مسئلہ بنتا ہے، تو میں اس کا علاج ذکر کر دیتا ہوں۔ پھر زیتون کا آئل لیں، جی جی، اس کے اندر جو ہے خوشبو کو مکس کریں، تھوڑی سی خوشبو ملا لیں، جی ملا کے اس کے اوپر، یہ ہمارا تجربہ ہے، جی جی بالکل، ایکسپیرینس ہے، اللہ نے لوگوں کو اس سے شفا دی ہے۔ تو وہ آئل، زیتون کے آئل کے اندر آپ خوشبو کو مکس کر لیں۔ مکس کرنے کے بعد سورۃ الصافات کی پہلی 12 آیات اس پہ پڑھیں، اور آیت الکرسی پڑھیں۔ یہ عمل آپ نے روزانہ 21 دن کرنا ہے، پڑھنے والا بھی، اور آپ نے اس کے آئل کے اوپر یہ پڑھ 21 دن یہ آپ عمل کریں۔ اور یہ زیتون کا تیل اور ساتھ جو اس کے ساتھ خوشبو آپ نے مکس کی ہے، وہ آپ نے پیشانی کے اوپر لگانی ہے۔ یہ عمل انشاءاللہ 21 دن آپ کریں گے، اور ہمیشہ کے لیے جھٹکے ختم ہو جائیں گے۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ ضرور ذکر کروں گا۔ مجھے لاہور سے کال آئی ایک بزرگ کی، کہنے لگے حافظ صاحب کافی وقت گزر چکا ہے، میری نیند بڑی بے چین ہے، جب بھی لیٹتا ہوں جھٹکے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے بزرگوں سے کہا، میں نے کہا آپ دائیں اور لیٹا کریں، اور باوضو ہو کے لیٹا کریں، اللہم بسمک اموت واحیا، دعاؤں کا اہتمام، یہی میں نے بتایا۔ تو ایک ہفتے کے بعد کال آئی، کہنے لگے حافظ صاحب اللہ نے میری نیند کو پرسکون کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی جی بالکل حافظ صاحب، بالکل۔ ہم ایک سوال اور بھی ہے، ایسا کوئی عمل ہے انسان شیطان سے بچ جائے اور اللہ راہ ہدایت بھی عطا کر دے؟ جی ایسا کوئی عمل؟ محمود بھائی، بہت زبردست سوال ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میرا دل میرے اللہ کی طرف راغب ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اللہ ہدایت بھی دے دے۔ ظاہری بات ہے، جو دل بے سکون ہے، بے چین ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے راہ حق کی تلاش میں ہے، راہ ہدایت کی تلاش میں ہے۔ یہ عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی بیان کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یا حازم اکثر من لا حول ولا قوت الا باللہ فإنها کنز من کنوز الجنہ۔
اے حازم تو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ. کیوں؟ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اور میرا تجربہ ہے جو بندہ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے اللہ دنیا میں بھی خزانے عطا کر دیتے ہیں. وہ خزانہ جو ہے وہ آپ کو ہدایت کی صورت میں بھی ملے گا, وہ خزانہ آپ کو جنات اور شیاطین سے چھٹکارے کی صورت میں بھی آپ کو ملے گا. اور ایک اور روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اخرج الرجل من بیتی فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جب بھی آدمی اپنے گھر سے نکلے تو اس کو چاہیے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر وہ یہ پڑھ لیتا ہے قد ہدیت تو اس کو ہدایت یافتہ بنا دیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. اور دوسرے نمبر پہ واقفیت اور اس کو جو ہے اللہ کی حفظ میں دے دیا جاتا ہے, اللہ کی حفظ و امان میں دے دیا جاتا ہے. اور تیسری چیز اس میں یہ ہے واقفیت اور اللہ کی ذات اس کو شیطان کے شر سے بھی محفوظ کر لیتی ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. اور اسی طرح آگے حدیث کے الفاظ ہے جو ہے شیطان سے بھی اللہ اس کو, شیطان جو وصف سے ڈالتا ہے اللہ اس کو بھی اس سے دور کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ اتنا قیمتی عمل ہے. اللہ راہ ہدایت بھی دے دیتے ہیں اور شیطان کے شر سے اللہ محفوظ بنا دیتے ہیں. اور ہم موسٹلی لوگوں کو جو ہے نا محمود بھائی یہ وظیفہ بتاتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. ہر جو متاثر بندہ ہے ہم اس کو ضرور بتاتے ہیں اور الحمدللہ رزلٹ پازیٹیو ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں شفا عطا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین قاری مدثر صدیق صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ کوئی ایسا عمل جس سے ہمیں کسی سے محتاجگی ہو ہی نہ, کوئی ایسا عمل ہے کہ آپ بتا دیجئے گا. عوام الناس سن رہی ہیں اور عوام الناس آپ کو بہت خوشی سے سنتے ہیں. جی محمود بھائی یہ بھی بڑا پیارا عمل ہے. جی جی بالکل. جو ہے اللہ کی ذات انسان کو محتاجگی سے بچا لے. بے شک. اور یہ ہر ایک کی محتاجگی, ہر ایک کی محتاجگی سے, صرف اپنا محتاج رکھے. جی. اور یہ میں آپ کے علم میں لے آؤں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے, امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. اور یہ عمل ان کی زندگی کا بھی معمول تھا. ٹھیک ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی بتایا. اور میں آگے کی بات اگر کروں الحمدللہ جو اس عمل کو اپنے معمول میں لاتا ہے ہر قسم کی معذوری سے, ہر قسم کے جو ہے جسم کے اعضاء جیسے ہو جاتے ہیں, کسی کو فالج یا دوسری معاملات بن جاتے ہیں, اللہ ان سب سے بھی محفوظ بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. اور یہاں تک کہ انسان سارے دن کا تھکا بھی ہو اس عمل کو کرے گا اللہ کی ذات جو ہے اس کی تھکان کو دور کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر موجود نہیں تھے, تو اپنی یہ ساری جو بھی شکایت ہے انہوں نے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے درج کروائی. کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو انہیں بتانا کہ مجھے غلام کی یا خادمہ کی ضرورت ہے, تو میں تھک جاتی ہوں, پانی لاتی ہوں, باقی گھر کے کام کرتی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ معاملہ ڈسکس کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی اپنی بیٹی کے گھر چلے گئے. محبت بھی تھی پھر اپنی بیٹی کے ساتھ. بیٹیاں ہوتی ہی وفا کا نام ہے اپنے والدین سے, اور پھر والدین کو بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ انس ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک بستر پہ ہی تھے, میں اٹھنے لگا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھے منع فرما دیا. حدیث کے الفاظ, آپ سرکار آئے تو ہمارے دونوں کے درمیان میں ٹانگیں ایسے پھیلا کے اپنے مبارک قدم آپ بیٹھے. فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی ٹھنڈک میرے سینے پہ مجھے فیل ہو رہی تھی. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور بیٹی فاطمہ کو فرمایا اے بیٹی فاطمہ میں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ کی ذات تجھے خادم سے زیادہ اجر عطا فرما دے. فرمایا ایسے کیا کرو بیٹے, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. اللہ کی ذات تھکن کو بھی دور کر دے گی اور خادم سے زیادہ اللہ اجر بھی عطا. جی جی بالکل. ناظرین یہ وہ اعمال ہیں جن سے آپ کو محتاج کی بالکل بھی نہیں ہو سکتی, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت شدہ. جی جی الحمدللہ. اور محتاج کی مطلب کہ یہ نہیں کہ جی پاؤں میرے دباؤ, کسی کو کہیں کہ پاؤں دباؤ, کسی کو, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل بتا دیا. اور محمود بھائی اینڈ میں یہ کہوں گا, بعض لوگ جو ہے نا دیکھیں گھنٹوں گھنٹے بچے والدین کو دباتے رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو فالو کر لیں. ساتھ ساتھ یقین کامل ہونا ضروری اور شرط ہے. جی 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 جی. اگر آپ کا یقین پختہ نہیں ہوگا پھر میں کہتا ہوں یہ وظائف اثر نہیں کریں. پھر چاہے آپ 1000 بار پڑھ.
جی کامل بالکل یقین۔ ناظرین، رمضان ٹرانسمیشن جنت کی تلاش میں مدثر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین آپ بالکل اپنے رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں لازمی کیا کریں، اور کیونکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اس پیغام کو آپ شیئر کرتے جائیں انشاءاللہ۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔